سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور طبی معلومات دینے کے لیے مسلسل مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کھانسی کے بارے میں آپ کے لیے ہم نے کئی مضامین آپ کے لیے پیش کیے۔ مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، پریزنٹیشن سے آپ بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ کھانسی کے لیے گھریلو علاج کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کفنگ اور کھانسی کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے۔ سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں اگر کوئی خارجی عنصر یا بلغم موجود ہو تو اسے خارج کرنے کے لیے کھانسی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک پروٹیکٹیو عمل ہے جو ہر انسان کے لیے قدرت نے موجود رکھا ہے کہ سانس کی نالیاں صاف رہیں اور ان میں رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی چیز اس میں پھنس گئی ہے تو ایک ریفلیکس پیدا ہوگی جس کی وجہ سے تیز ہوا کے ذریعے وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھانسی دراصل بیماری نہیں بلکہ علامت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ فرد ناک کی نالیوں کے جوف کے ورم یا سوزش، سائنوسائٹس یا کراپ برونکائٹس، نمونیا، فلو، وائرائٹس، خسرہ کے ابتدائی مرحلے میں دمہ، کالی کھانسی یا خراش یا پھر انفیکشنز کے بارے میں ناک اور سانس کی نالی سے بہنے والی رجش کے مرض یعنی کہ کیٹار میں مبتلا ہے۔ یعنی جو رطوبتیں نکلتی ہیں سانس کی نالی کے ذریعے انہیں کیٹار کہا جاتا ہے۔ وہ رطوبتیں کافی جمع ہو جاتی ہیں سانس کی نالی میں تو اس مرضوں میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک سمٹم اور وہ علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ کھانسی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچانک شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ کئی ہفتے تک جاری رہتی ہیں، اور ایک بلغمی کھانسی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ بلغم یا اسپیٹم یا ریزش خارج ہوتی ہے، جبکہ خشک کھانسی بھی بلغم میں بہت کم یا بالکل بھی نہیں نکلتا، لیکن اس کی آواز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے۔ خشک کھانسی کا سبب انفیکشن یا نزلے کے سبب خارج ہونے والا مواد، فضا میں موجود کیمیکلز، سانس کی نالی میں کوئی خارجی چیز یا گھبراہٹ ہو سکتی ہے جس میں گلا تنگ ہو جاتا ہے۔ بلغمی یا کھانسی اس وقت ہوتی ہے جب انفیکشن یا الرجی کے باعث پھیپھڑوں لنگس کی نالیوں میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن ہو جائے۔ رات کے وقت مسلسل کھانسی یا ہر بار نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والی کھانسی جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے، ممکنہ طور پر دمہ ہو سکتا ہے، یا اگر کرونک ڈیزیز ہے تو ٹوبرکلوسس بھی ہو سکتی ہے، ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت عام ہے، یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت عام ہے اور یہ انفیکشن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عام کھانسی کے لیے علاج کے لیے گھریلو علاج کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ 4 بڑے چمچے کے مقدار دھنیے کے بیج ایک فرائی پان میں براؤن کر لیں، پھر اسے 4 کپ پانی میں ادرک کے 4 کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ اس وقت تک ابالیں کہ پانی 4 کپ سے 2 کپ رہ جائے۔ اس کے بعد اسے چھان لیں اور وقفے سے پئیں۔ شہد ملا کر لہسن کا شربت تیار کر لیں، اس کے پینے سے بھی انفیکشن ختم ہونے کے علاوہ خون کی صفائی ہوگی۔ شہد میں لیموں کا رس ملا کر پینے سے کھانسی کم ہوگی اور شفا یابی کی رفتار تیز ہوگی۔ رائی یا سرسوں کے بیج کا سفوپی تھوڑا سا پانی ملا کر لیپ کریں اور سینے پہ لگائیں، کھانسی میں آرام ملے گا۔ اس طرح پیاز کو بھون کر اس کا لیپ بنائیں اور اسے نیم گرم کر کے سینے پہ لگائیں یا پیاز کی یخنی بنا کر پئیں تو اسپیوٹم اور بلغم خارج ہوگا، جکڑا ہوا سینہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ سادی چائے میں پودینہ کے پتوں کو جوش دے کر پینے سے بھی کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والی چائے میں اگر ملیٹی کی جڑ کو بھی پانی سے نرم کر کے شامل کیا جائے تو مفید ہوتی ہے۔ خشک اور گلے میں خراش ڈالنے والی کھانسی میں افاقے کے لیے سونف اور جنگلی چیری کو چھان کر ابال کر پئیں۔ کھولتے ہوئے پانی میں یوکلپٹس آئل کے چند قطرے ڈال کر اگر بھاپ کے ذریعے سانس اندر لی جائے تو اس سے بھی افاقہ ہو سکتا ہے۔
لبان یا سندل کی لکڑی کے لیپ تیار کرنے کے لیے سینے اور پیٹھ پر مالش کریں۔ درختوں سے ہونے والی ایک اور گوند یعنی کہ مائرہ سے بنایا ہوا تیل بلغم کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ مختلف قسم کی کھانسی میں جو دوائیں استعمال کارگر ہوتی ہیں اس میں مختلف طریقے سے معالج کے مشورے سے استعمال کی جائیں اور ان کی مقررہ مقدار بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر کھانسی 10 دن سے زیادہ برقرار رہے تو اس کے ساتھ بخار، سانس لینے میں دشواری، ہونٹ نیلے پڑ جائیں، غنودگی اور بولنے میں دشواری ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کا ازالہ فوری طور پر ہو سکے۔